السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ ویلکم ٹو پریزنٹ ٹروتھ۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ جس پہ اکثر مجھے کوائریز آتی ہیں، میلز آتی ہیں کہ آپ اپنا پارٹنر، شریک کی حیات یا دوست کیسے سلیکٹ کریں، یا اس میں کیا ایسی اہم چیزیں دیکھیں جو ان کی سلیکشن کو آسان بنائیں۔ تو مختلف آپ کے ذہن میں چیزیں آتی ہوں گی کہ بھئی اگر آپ نے اپنا لائف پارٹنر بنانا ہے تو اس کا خاندان اچھا ہونا چاہیے، اس کی ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے۔ بالکل اچھی بات ہے جی، اس کو ایماندار ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، فلانا فلانا فلانا، یہ سب باتیں وہ اہم ہیں، لیکن سب سے اہم شاید نہیں۔ دیکھیں، آپ نے اگر کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا پلان بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کی ابتدا آپ کی دوستی یا ریلیشن شپ کی صورت میں ہے، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سلسلہ ازدواج میں بھی آپ بندھ جائیں، تو اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ اس کی عادتوں پہ نظر رکھیں۔ میں آپ کو کلو دے رہا ہوں کہ میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں آج آپ کو وہ ایک امپورٹنٹ عادت کے بارے میں نشاندہی کروں گا آپ کے سامنے، جو کہ شریک حیات کے لیے، دوست کے لیے، یا کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے، کسی بھی مطلب اگر آپ کا میل فرینڈ بھی ہے، بنانا چاہتے ہیں، آپ کا فیمیل فرینڈ بنانا چاہتے ہیں دوست، یا آپ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایک چیز جو ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسا اسپیکٹ ہے، یا اس کا کریکٹرسٹک ہے اس کی پرسنالٹی کا، جس پہ آپ نے نگاہ رکھنی ہے، اور وہ سب سے اہم ہے۔ یہ میں تھوڑا سا اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑی سی بلڈ کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ دیکھیے، جس طرح میں نے چیزیں گنائی کہ عزت کرنے والا ہو، سافٹ سپوکن ہو، اچھے خاندان سے ہو، اچھا تعلیم یافتہ ہو، اچھی طرح بات کرتا ہو، تہذیب یافتہ ہو، وغیرہ، یہ سب بہت ضروری باتیں ہیں، بے شک یہ ضرور دیکھیں، لیکن شاید یہ اتنی سب سے زیادہ اہم نہیں۔ تو وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے کہ اینگر سے کہتے ہیں غصہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو غصہ ہے، یہ دنیا میں کیے ہوئے جانے والے کرائمز جو ہیں، جرائم ہیں، ان میں سمجھنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر یوں نہ کہیں کہ سب جرائم کے پیچھے غصہ ہوتا ہے، تو اگر ایسا نہیں کہہ سکتے، تو پھر بہت سارے جرائم کے پیچھے یہ ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو عادی مجرم نہیں ہوتے، یا جو لوگ آرگنائز کرائم کے اندر ملوث نہیں ہوتے، اور وہ ان سے جرم سرزد ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو اسٹڈی کیا جائے تو ریسرچز کی گئی ہیں، اس کے مطابق اس کا غصہ اس کی وجہ بنتا ہے۔ خاص طور پر اب میں اہم نقطے کی طرف آنے لگا ہوں، اس پہ توجہ دیجیے گا۔ خاص طور پر جو ہے فیملی وائلنس، جو ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس، گھر کے اندر ہوا جانے والا وائلنس، یا اپنے ان رشتوں میں جہاں پہ آپ قربت کے رشتوں میں پایا جانے والا وائلنس، اس کی وجہ جو ہے وہ اینگر بنتا ہے، غصہ بنتا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پارٹنر کا ہوتا ہے، یا دونوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ چیز آپ سمجھیے کہ یہ ایک ایسا اینگل ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے پوٹینشیل پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور اپنی جو تمام حصے اس کے اس رویے پر مرکوز رکھنی ہے کہ وہ جب غصے کے عالم میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے، اور یہ چیز آپ کسی کو ٹیسٹ نہیں لے سکتے، یہ آپ کو لائیو انوائرمنٹ میں نظر آتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ غصہ دلا دینے کے یا غصہ آ جانے کے مواقع کوئی کم نہیں ہے، تو بہت جلدی ایسے بہت سارے مواقع آپ کو میسر آ جائیں گے جہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کا پارٹنر یا آپ کا دوست جو ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ کیا وہ ایسی کسی کے تیش جلانے پر وہ بھی تیش میں آ کر اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، یا وہ بڑے تسلی سے اس چیز کو ہینڈل کرتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، اس کو لاجیکلی ڈیل کرتا ہے، اس کو ریشنلی ڈیل کرتا ہے؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو وائلنس کے انفارچونیٹ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں ایک خاتون کے ساتھ واقعہ ہوا، وہ بہت سارے ہوئے ایسے آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کے، یا گھر کے اندر گھر کی چار دیواری میں ہونے والے ایسے خوفناک قسم کے جو کرائمز ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں جو فیملی میں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ اسٹڈی کریں تو بہت ان تمام مختلف فیکٹرز کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور جو کہ اس میں آپ سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹریگر بنتا ہے اس عمل کو کرنے میں، جو کہ انسان شاید اپنے ہوش میں، یا ہوش نہ کہیں، یا کہہ لیں کہ اگر کول مائنڈیڈ ہو تو شاید وہ ایسا نہ کرے۔ تو اسپیشلی خواتین کے لیے جی یہ میسیج ہے کہ بھئی آپ جب بھی اپنا شریک حیات ڈھونڈیں تو آپ اس کے ساتھ اتنا وقت ضرور گزاریں تاکہ نارمل انوائرمنٹ میں، اور اس کو اسٹڈی کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کم تعلیم یافتہ ہوگا، تھوڑا سا وہ اس کو
مال و دولت اس کی کم ہوگی، یا کوئی اور اس میں خاندان کا کوئی ایشو ہوگا، یا اور جو چیزیں جو آپ نارملی دیکھتے ہیں اس میں کمی پائی جاتی ہوگی، تو آپ اس کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ اگر وہ شخص تعلیم ہونے کے باوجود، اچھا خاندان ہونے کے باوجود، اچھی تربیت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے بعد چھوٹی سی بات پر اتنا آگ بگولا ہو کر کوئی سخت اقدام لے لے، کوئی بہت خوفناک قدم اٹھا لے اور اس کا نقصان پھر ساری زندگی کا روگ بن جائے، تو ایسے شخصیت کو، ایسے انسان کو آپ اوائڈ کریں اور تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اسی ایک نقطے کے اوپر اپنا فیصلہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف دے دیں۔ تو یہ مشورہ ہے ان لوگوں کے لیے جو چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے آپ لوگ اسے ریلیٹ کر پائیں گے اپنے دوستوں میں، فیملی میں، ریلیٹیوز میں، جو کہ ان لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جو ان حالات کے اندر جو ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا جی سامعین اکرام کہ اسپیشلی خواتین جو ہیں وہ فزیکلی مرد سے کمزور ہوتی ہیں، ذہنی نہیں، فزیکلی، اور گھر کی چار دیواری کے اندر اگر آپ کا خاوند یا ہسبینڈ جو ہے وائلنٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو وہ پروٹیکٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتی، اور رشتہ داروں کے آنے تک یا فیملی ممبرز کے آنے تک یا پولیس کے آنے تک اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا، کبھی کبھی تو irreversible نقصان ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کو اوائڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ شخصیت کے اندر اس پہلو پہ نظر رکھیں کہ جس شخص کے ساتھ آپ جس شخص پر جس کے رحم و کرم پہ آپ اپنے آپ کو چھوڑنے جا رہی ہیں، اس کا وہ غصے دلانے پہ، تیش دلانے پر نیچرلی، یہ مت کیجیے کہ خود تیش دلانا شروع کر دیجیے، یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے ملک کے اندر ویسے نارملی ایوری ڈے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس پہ انسان مثلا کوئی آپ کا راستہ گاڑی کاٹ جاتا ہے، کوئی آپ کا ہارن دے دیتا ہے، کوئی پارکنگ میں آپ کی جگہ پہ لگا دیتا ہے، کوئی آپ کسی سینما تھیٹر جاتے ہیں، آپ کی سیٹوں پہ کوئی اور شخص بیٹھ جاتے ہیں، اٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں یا اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی لسٹ ہے ایسی چیزیں۔ آپ کی گاڑی ڈیلے ہو جاتی ہے، آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں غصہ دلانے کے، تو اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ شخص کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ ٹھنڈا رہتا ہے اتنا ہی وہ قیمتی ہے۔ جو شخص جتنا غصہ دلانے پر یا اریٹیٹ ہونے کے باوجود اپنی جو تمیز کا دامن نہیں چھوڑتا، عزت کا دامن نہیں چھوڑتا، اپنا لاجیکل مائنڈ اپنا استعمال کرتا رہتا ہے اور کول رہتا ہے، وہ انتہائی قیمتی انسان ہے۔ تو ایسے شخص کو سنبھال کے رکھیے۔ اب اکثر آپ کا ذہن جا رہا ہوگا کہ یہ تو بتا دیا گیا، خواتین کے لیے مشورہ ہو گیا، لیکن یقین جانیے یہی مشورہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ فرینڈز، دا تھنگ از کہ جو آپ ایسی خاتون جو آپ کی لائف میں آپ کی دوست ہے یا پوٹینشیل لائف پارٹنر ہے، آپ کی ہونے والی لائف پارٹنر ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو غصہ وہ ان کو بھی کیسے آتا ہے۔ اگر وہ زیادہ غصہ کرتی ہیں تو نیچرلی وہ آپ کو بھی غصہ دلا دیں گی، تو وہ ان کا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ وہ آپ کو ٹریگر بن جائیں گی۔ یعنی کہ اگر ایک شخص آپ کی عادت ہے غصہ کر دینا، پہلے آپ سمجھیے غصہ ہوتا کیا ہے۔ غصے کے اندر آپ کا جو ریشنل مائنڈ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے اندر کا اگر کہا جائے کہ حیوان جاگ اٹھتا ہے تو غلط نہ ہوگا، کہ چند لمحوں کے لیے جب آپ ریج میں ہوتے ہیں، فل غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ حیوان کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، آپ کا عقل سلیم کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، آپ کا لاجک ریشنل چھوڑ جاتا ہے، جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو دکھائی نہیں، آپ کے رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی خوفناک چیز ہے۔ تو اگر وہ خاتون بھی ہیں، اگر غصے میں طیش میں آ کر کوئی ایسی باتیں کرنے جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ آپ کو فزیکلی تو شاید اتنا ہارم نہ پہنچا سکے، لیکن اپنی زبان سے، جس کی کاٹ شاید تلوار سے بھی تیز ہوتی ہے، اس سے ایسے الفاظ ادا کر دیں جو آپ کو طیش دلا دیں، تو آپ اس سے بھی کنارہ کیجیے۔ یقین جانیے اگر آپ نے ان کے حسن کے اندر تابع ہو کر، ان کی مختلف اور خصوصیات، تعلیم وغیرہ وغیرہ کے اندر آ کر آپ نے دیکھی ہے کہ کوئی نہیں، یہ تو ان کے طریقہ ہے ناز نخرے کرنے کا، اور تو بہت خوبیاں ہیں اس خاتون کے اندر، اتنی حسین ہیں، تھوڑا سا غصہ تو بنتا ہی ہے، یقین جانیے کہ یہ آپ زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ وقت آئے گا کہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ ان کی عادت ہے غصے میں آنے کی۔ تو سامعین کرام، میں نے سم اپ یوں ہی کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ تو آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں، اپنے پارٹنر کے اندر، اپنے دوست کے اندر، پلیز آپ یہ ضرور دیکھیے کہ وہ نارمل حالات کے اندر کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اس کی عادتیں دیکھیے، اور عادتوں میں سب سے اہم یہ باقی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی سب چیزیں چھوڑ دیجیے، بالکل آپ کا رائٹ ہے، دیکھیے آپ کی پرسنل چوائس بھی ہے،
اور باقی سب جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی اہم ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز جو میرے نقطہ نظر کے مطابق ہے اور جس کو ریسرچ نے بھی سپورٹ کیا ہے، اور جو اس کی اگر آپ گوگل کریں ریسرچ کریں تو آپ کو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے بہت سارا ڈیٹا موجود ہے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ حالات ایسے آ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یا وائلنس کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ اس کے اندر ہماری غلط چوائسز کا بہت کردار ہے، اور غلط چوائسز کے اندر غلط ترجیحات کا، اور غلط ترجیحات کی بات کریں تو ہم نے انسان میں کیا دیکھنا ہے، اس کے ساتھ دوستی یا پارٹنرشپ کرنے کے لیے جو بھی آپ لفظ استعمال مناسب سمجھیں کر لیں۔ تو یہ اگر آپ کی بات سمجھ میں آ جائے اور اس چیز کو اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ممکنہ طور پر نقصانات کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔